الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ حدیث نمبر 1229 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت لی کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اس کو صرف اس کا ایمان ہی نکالتا ہے اور میری تصدیق نکالتی ہے، یعنی جو شخص اللہ پر ایمان لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتا ہوا جہاد کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کا ضامن ہے کہ میں اس کو لوٹاؤں جو اس نے مال غنیمت حاصل کیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو جو جہاد کا ثواب دوں، یا میں اسے جنت میں داخل کروں، کیسے اس کو شہادت عطا کروں اور اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ یعنی کوئی جو شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے، اللہ پہ اس کا ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے 2 ضمانتیں دی ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس کو فتح دیں گے اور مال غنیمت عطا کریں گے اور جہاد کا ثواب دیں گے، یعنی فتح بھی عطا کریں گے، مال غنیمت عطا کریں گے اور جہاد کا ثواب دیں گے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا شخص شہید ہو جائے اور شہادت کا مرتبہ اللہ عطا فرما کے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو جو مجاہد ہے وہ تو ہر حال میں فائدے میں ہی ہے، یا تو اسے فتح ملے گی اور مال غنیمت ملے گا اور جہاد کا اجر ملے گا، یا پھر شہادت ملے گی۔ شہادت بھی کوئی کمتر اجر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اب شہید کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے درجے دیے ہوئے ہیں۔ شہید جو ہے، جو ہی اس کا پہلا خون کا قطرہ گرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شہید کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ اسی طرح شہید جو ہے اپنے خاندان میں سے 70 لوگوں کی سفارش کر سکتا ہے، تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں کسی بھی سریہ سے پیچھے نہ رہتا۔ اللہ کے رسول میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا 27 غزوات میں خود بنفس نفیس شامل ہوئے ہیں، تو اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے یہ چیز مشقت بن جائے گی تو میں ہر سریے میں بھی خود جاتا، میں ہر لشکر میں اور ہر فوج کے دستے میں خود شامل ہوتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میری امت کے لیے مشقت پیدا ہو جائے گی۔ مجھے خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ہر چھوٹے دستے کے ساتھ بھی خود جہاد میں جاتا اور کسی مارکے سے پیچھے نہ رہتا۔ اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، دوبارہ شہید کیا جاؤں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے شہید کا جو اعزاز اور اکرام جنت میں رکھا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد ایک مجاہد یا ایک شہید یہ تمنا کرے گا کہ میں دنیا میں واپس جاؤں اور میں واپس پھر جنت میں آؤں، پھر دنیا میں واپس جاؤں۔ حالانکہ جنت سے کوئی شخص دنیا میں جانا پسند نہیں کرے گا سوائے شہید کے، کیونکہ شہید جو ہے وہ جب اپنی عزت اور احترام دیکھے گا تو وہ چاہے گا کہ یہ مرتبہ جو ہے مجھے بار بار ملتا رہے۔ حدیث نمبر
1230 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ذمہ داری لیتا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، یا تو اسے اللہ جنت میں داخل کرے یا اسے ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ اسے گھر واپس پہنچا دے۔ وہی بات جو آپ نے پہلی حدیث میں پڑھی، یہاں تھوڑا سی مختصر انداز میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی ذمہ داری لی جو اس کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اور اس کے جہاد کے وہ صرف جہاد ہی کے لیے نیت سے نکلا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کلمات کی وہ تصدیق کرتا ہے کہ یا تو اس کو شہادت عطا کر کے جنت میں داخل کرے یا وہ اپنے گھر کو لوٹے جس سے وہ نکلا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی عطا فرمائے اور مال غنیمت بھی عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 1231 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زخم جو کسی مسلمان کو اللہ کے راستے میں پہنچتا ہے قیامت والے دن وہ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ اس کو لگا تھا۔ عام طور پہ زخم جو ہوتا ہے مندمل ہو جاتا ہے، لیکن شہید کا زخم جو ہے قیامت والے دن ویسا ہوگا جیسے اس کو ابھی لگا ہے۔ اس میں سے خون بہہ رہا ہوگا، خون کا رنگ خون ہی کا ہوگا یعنی سرخ رنگ، اور اس کی خوشبو مشک کی ہوگی، اور یہ اس کا خون پورے حشر کے لوگ ان کے سامنے اس بات کی گواہی دے رہا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کے راستے میں زخمی ہوا تھا۔ اس کے خون کا رنگ سرخ ہوگا اور ان کی خوشبو مشک کی ہوگی۔ حدیث نمبر 1232 انس بن مالک کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ ہرگز دنیا میں واپس آنا پسند نہ کرے گا، خواہ اسے دنیا کی ساری چیزیں دے دی جائیں، خواہ اسے دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دی جائیں۔ ہاں، شہید یہ تمنا کرے گا کہ وہ دوبارہ دنیا میں جائے اور 10 مرتبہ اللہ کے راہ میں شہید ہو، کیونکہ وہ شہادت کی وجہ سے حاصل ہونے والے اعزاز اور اکرام کو دیکھے گا۔ یعنی جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کوئی شخص جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کے دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا۔ ہاں، شہید جو ہے وہ چاہے گا کہ میں 10 دفعہ دنیا میں جاؤں، دوبارہ شہید ہوں، دوبارہ واپس آؤں، کیونکہ جتنی عزت اور جتنا احترام اسے جنت میں ملے گا وہ دیکھ کر اس کی تمنا ہوگی کہ کاش میں دنیا میں دوبارہ جاؤں، واپس آؤں، دوبارہ جاؤں پھر شہید ہوں، دوبارہ جاؤں پھر شہید ہوں، اور وہ عزت و احترام مجھے ملے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہداء کی جو روحیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیسے رکھی ہیں۔ شہداء کی روحیں جو ہیں وہ سبز پرندوں کے قالب میں ہوں گی، اور یہ سبز پرندے جو ہیں یہ اللہ کے عرش کے قریب قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، یہ ساری جنت میں اڑتے رہتے ہیں اور جنت کے میوے کھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی ان قندیلوں میں واپس آ جاتے ہیں، اور یہ قندیلیں جو ہیں اللہ کے عرش کے قریب اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اتنی قریب ہیں، اور یہ جنت کے میوے کھاتی رہتی ہیں سبز رنگ کے پرندوں کی شکل میں۔ اچھا جی، حدیث نمبر 1233 ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کا درجہ جہاد کے برابر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا، یعنی جہاد اتنا بڑا درجہ رکھتا ہے کہ مجھے کوئی اور عمل جہاد کے برابر نہیں ملتا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ کون سی چیز پیاری ہوتی ہے؟ اپنی جان۔ اپنی جان ہی سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے نا۔ انسان کو اولاد پیاری ہوتی ہے، انسان کو مال پیارا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں انسان کو اپنی اولاد سے بھی اپنی جان زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ ماں جب خود بیمار ہوتی ہے اپنی اولاد سے بھی تنگ پڑنے لگ جاتی ہے۔ کیا سمجھ آیا کہ انسان کو کون چیز سب سے زیادہ پیاری ہے؟ اپنی جان۔ تو جب انسان اپنی جان ہی اللہ کے راستے میں دے دے جو سب سے پیاری چیز ہے، تو اس سے زیادہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے کہ انسان اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ آپ نے فرمایا میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا۔ اس آدمی نے کہا آپ نے فرمایا کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ جب مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے روانہ ہو تو وہ مسجد میں داخل ہو جائے اور بغیر وقفے کے قیام کرتا رہے اور بغیر وقفے کے روزے رکھتا رہے،
اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو کیا سمجھ آئی ایک مجاہد کا ثواب کتنا ہے؟ جیسا کہ کوئی شخص جو ہے ہمیشہ روزہ رکھے، کبھی بھی نہ چھوڑے، ساری رات جاگے اور کبھی بھی آرام نہ کرے، تو ایک مجاہد کا ثواب قائم باللیل اور صائم بالنہار کا ہے. حدیث نمبر 1234 حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. ذرا دوبارہ غور کر لیجئے، ایک دن کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہے فجر سے لے کے زوال تک اور دوسرا حصہ ہے زوال سے لے کے شام تک. پہلے حصے کو کہتے ہیں صبح کا وقت اور دوسرے کو کہتے ہیں شام کا وقت. ٹھیک ہے نا؟ پہلا حصہ فجر سے لے کے زوال تک، دوسرا زوال سے لے کے سورج غروب ہونے تک. یہ دن کے 2 حصے ہیں. ایک آدمی صبح کے وقت اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے یا ایک آدمی شام کے وقت جہاد کے لیے نکلتا ہے، وہ پورا دن نہیں نکلا، آدھا دن نکلا ہے، تو یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. ذرا غور کریں، بارہا آپ سے کہتی ہوں غور کیجئے. دنیا کے لیے ہم کتنی محنتیں کرتے ہیں، 3 نوکریاں لوگ کرتے ہیں، رات کی نوکری کر لیتے ہیں، اپنا آرام خراب کر لیتے ہیں. ایک نوکری کر لی، پھر دوسری نوکری پہ چل پڑے، پھر تیسری نوکری پہ چل پڑے، اور یہ کس لیے ہوتا ہے؟ دنیا کے لیے، دنیا کے لیے. تو ایک مجاہد جو ہے ایک دن کا ایک آدھا حصہ اگر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، تمام دنیا کے مال و متاع سے زیادہ بہتر ہے. کیا خیال ہے؟ 3 دفعہ نوکری کریں گے، تمام دنیا کا مال مل جائے گا؟ بولو نا، ملے گا؟ قطعاً نہیں. اتنا ہی ملے گا کہ آپ ذرا اچھا کھا سکیں ہیں. لیکن ایک مجاہد کو ایک دن کے 2 حصوں میں ایک حصے میں وہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا اجر دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے. پوری دنیا کی نعمتیں آپ اکٹھی کر لیں، پوری دنیا کی جائیدادیں اکٹھی کر لیں، پوری دنیا کے پلازے اکٹھے کر لیں، ایک مجاہد کا اجر اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. انسان کتنا بے وقوف ہے، اللہ کے وعدوں پر اعتماد نہیں کرتا اور اپنی دنیا کے لیے پاگل ہوتا رہتا ہے. میری بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ میری بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ انسان دنیا کے لیے محنتیں کر کر کے پاگل ہوتا رہتا ہے، اللہ کے وعدوں پر اعتماد نہیں کرتا. ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر انسان کو اللہ کے وعدوں پر اعتماد ہو تو دنیا کے لیے اتنی محنت کرے جس کے ساتھ اس کی کھانے اور پینے کی ضرورتیں پوری ہو جائیں بس، اور باقی وقت جہاد میں لگا دے یا باقی وقت اللہ کے راستے میں لگا دے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ سارا دن مرد جو ہیں جوں لگتے ہیں جی صبح 10 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک کمانے میں لگے ہوئے ہیں، پاگل ہوئے ہیں، مت ماری ہوئی ہے، نمازوں کا وقت نہیں مل رہا. ایسا ہی ہے نا. اور ادھر سے عورتوں کا کیا کام ہے؟ جوں صبح اٹھیں رات تک دنیا کے کام، اور وہ ختم نہیں ہوتے. ہوتے ہیں؟ بولو نہیں نہ ہوتے. یہ تب ختم ہوں گے جب ہم قبر میں جا پڑیں گے. قبر کی مٹی انہیں ختم کرے گی، اور انسان کی ہرس بھی ختم نہیں ہوگی، انسان کی ہرس بھی ختم نہیں ہوگی. تو لہٰذا آنکھیں کھولو، غور کرو، سوچو، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. دنیا کے کام جب آپ کے پورے ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ باقی وقت کہاں استعمال کریں؟ آپ نے اس گھر کی تیاری کے لیے جو آپ نے جنت میں لینا ہے. کس نے جنت میں گھر لینا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. اس کے لیے تیاری کون کون کر رہا ہے؟ لینے کو تو سارے تیار ہیں، تیاری کون کون کر رہا ہے؟ تیاری تو ہماری ساری دنیا کے لیے ہوتی ہے. ہاں، تیاری کون کون کر رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیے نا. تیاری کوئی نہیں ہے، امیدیں بڑی بڑی ہیں. بات یہ ہے دنیا کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں نا، تو آخرت کے لیے کیا یقین نہیں ہے؟ آخرت پر کیا ایمان نہیں ہے؟ یا پھر ایمان ہے صرف منہ کی حد تک؟ اس گھر کی تیاری کریں جس گھر کو آپ نے جنت میں لینا ہے، اس گھر کو سجانے کی کوشش کریں جس گھر میں آپ نے آخرت میں رہنا ہے. اسی طرح مردوں کو چاہیے اتنا کمائیں جن کے ساتھ ان کے اہل خانہ کی ضروریات ایک مناسب طریقے سے پوری ہو جائیں، اور اس کے بعد باقی وقت اللہ کے دین کی خدمت میں گزار دیں. کس کس کو میری بات سمجھ آئی ہے؟
کون کون ایسا کرے گا؟ سمجھ سب کو آتی ہے، لیکن دنیا اتنی طاقتور ہے، ہم پاگل ہو جاتے ہیں دنیا کے پیچھے، صبح سے شام، شام سے دوپہر، دنیا دنیا اور دنیا، اور بس اللہ کے وعدوں پہ کسی کو اعتماد نہیں۔ کیا خیال ہے کون کون اس پر عمل کرے گا؟ میں ذرا دوبارہ آپ سے پوچھوں، یاد رکھیں آپ میرے سے وعدہ نہیں کر رہی، آپ کس سے وعدہ کر رہی ہیں؟ علیم و خبیر سے کر رہی ہیں، آپ اللہ سے وعدہ کر رہی ہیں۔ میں پھر آپ سے کہتی ہوں دنیا کے اتنے کام کریں جتنے کے ساتھ آپ کا گزارا ہو جاتا ہے، اور باقی وقت کس میں لگائیں؟ اپنی آخرت کی تیاری میں لگائیں، اپنے جنت کے گھر کے لیے کوشش کریں، اور مرد بھی کمانے کے لیے اتنی محنت کریں جتنی محنت کے ساتھ ان کے گھر والوں کا خرچہ ایک مناسب طریقے سے پورا ہو جاتا ہے، اور باقی وقت اللہ کے دین کی خدمت میں لگائیں۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ سے کیا وعدہ کرتا ہے؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس شخص کی مدد ضرور کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ ہم اللہ کی مدد ضرور چاہتے ہیں، لیکن یہ مدد کیسے ملے گی؟ اللہ کے دین کی مدد کر کے۔ اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے اپنا پلان بنائیں، اپنا مقرر کریں، میں کیسے اللہ کے دین کی مدد کروں گی، میں کیسے اس کے لیے وقت اپنا صرف کروں گی، میں کیسے آخرت کی تیاری کروں گی۔ اللہ آپ کی مدد کرے۔ حدیث نمبر 1239، زید بن خالد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی غازی کا سامان تیار کر دیا، جس نے اللہ کے راستے میں کسی جہاد کرنے والے کے لیے جہاد کا سامان تیار کر دیا تو اس نے بھی جہاد کیا، اور جس نے اللہ کے راستے میں کسی غازی کے پیچھے اہل و عیال کا خیال رکھا تو اس نے بھی جہاد کیا۔ یعنی اگر آپ مجاہد کی مدد کرتے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے۔ جس شخص کے پاس مال نہیں ہے اور وہ اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہے تو کوئی شخص اس کو سواری دے دیتا ہے یا اس کو اسلحے میں اس کی مدد کر دیتا ہے تو وہ بھی جہاد کر رہا ہے، اور جو مجاہد کے جانے کے بعد اس کے بیوی بچوں کا خیال رکھتا ہے، ان کو ان کی بیماری میں یا ان کی صحت میں ان کا خیال رکھتا ہے تو وہ شخص بھی جہاد ہی کرتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہاد ہی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حدیث نمبر 1241، جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے ایک آدمی نے احد کے دن کہا، آپ کا کیا خیال ہے یا رسول اللہ، اگر میں مارا جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں۔ یہ سن کر اس شخص نے جو کھجوریں اس کے ہاتھ میں تھیں پھینک دیں، اس کے بعد اس نے جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ غزوہ احد میں، غزوہ احد آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر کے بعد ہوا ہے، غزوہ احد میں ایک شخص نے آ کر آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا، میں کہاں ہوں گا؟ ظاہر ہے بڑا فطری جواب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمہیں جنت ملے گی۔ اب وہ آدمی جو تھا اس کو اتنا یقین تھا اس بات پر، وہ اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، کھجوریں کھا رہا تھا، اس نے تھیلا پرے پھینکا، اس نے کہا بات یہ ہے اگر مجھے شہید ہونے کے فوراً بعد جنت ملتی ہے تو یہ کھجوریں بھی میں جنت میں جا کے کھاؤں گا، میں اتنی دیر کیوں کروں کہ کھجوریں کھانے میں اپنا وقت ضائع کروں۔ کھجوروں کا تھیلا پھینک دیا اور جہاد کرنے لگ پڑا۔ اللہ نے کیا، اللہ نے اسے شہادت دی اور اللہ نے اس کی بات پوری کر دی کہ میں یہ کھجوریں بھی جا کے جنت میں ہی کھاؤں گا۔ اصل بات ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ یقین، ایمان، اور پھر اس پر استقامت۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یقین عطا فرمائے، ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 1242، حضرت انس کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سلیم کے کچھ لوگوں کو بنو عامر کی طرف بھیجا۔ یہ ان 70 قراء میں شامل تھے جن کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو جب یہ لوگ وہاں آئے تو میرے ماموں نے کہا میں تم سے پہلے جاتا ہوں، اگر انہوں نے مجھے امن دے دیا تو میں انہیں اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا دوں گا، ورنہ تم میرے قریب ہی ہوگے۔
اب ہوا کیا تھا، یہ جو واقعہ جس کا ذکر اس حدیث میں ہے، یہ واقعہ غزوہ احد کے بعد پیش آیا۔ غزوہ احد میں کفار نے مسلمانوں کے 70 آدمیوں کو شہید کر دیا تھا، اور اس سے کفار کے جو حوصلے تھے وہ بلند ہو گئے تھے۔ تو کفار نے کیا کیا کہ غزوہ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ کچھ علماء کو ہمارے پاس بھیجیں تاکہ وہ دین کی دعوت دے سکیں، اور ان کے لیے خاص طور پہ مطالبہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا ان کو تم امن دیتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں، لیکن ان لوگوں نے غداری کی۔ جب یہ 70 لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے ان کو دھوکے سے قتل کر دیا، دھوکے سے قتل کر دیا، اور یہ واقعہ جو ہے بیر معونہ کا واقعہ کہلاتا ہے۔ تو یہ اسی واقعے کا ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ بنو سلیم کے لوگ جو ہیں وہ بنی عامر کی طرف گئے تھے، یہ ان 70 قراء میں شامل تھے جن کو دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جب وہ وہاں گئے، ان کی جو بنی عامر کے لوگ تھے، ان کی نیت میں فتور آ گیا۔ انہوں نے ان کے جو باتوں سے یا ان کی حرکتوں سے ان 70 لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ غداری کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت انس کے ماموں، ان کا نام حرام بن ملحان تھا، انہوں نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا میں تم سے پہلے ادھر جاتا ہوں، اگر ان لوگوں نے مجھے امن دے دیا تو میں انہیں اللہ کے رسول کی دعوت اور پیغام ضرور پہنچاؤں گا، اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر تم میرے قریب ہی ہوگے، تم میری مدد کر سکو گے اگر ان کی نیت خراب ہوئی۔ تو وہ آگے بڑھے تو لوگوں نے ان کو امن دے دیا، لیکن اس اثناء میں جب وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بتا رہے تھے، انہوں نے ایک شخص کو اشارہ کیا، اس شخص نے ان کو تیر مارا اور وہ تیر ان کے پار ہو گیا، یعنی امن دینے کے باوجود انہوں نے غداری کی، اور امن دینے کے باوجود حرام بن ملحان کو تیر کے ساتھ قتل کر دیا۔ تو جس وقت تیر ان کے سینے میں لگا تو حرام بن ملحان نے کہا اللہ اکبر فزت برب الکعبہ، اللہ اکبر میں کامیاب ہو گیا کعبے کے رب کی قسم۔ اصل بات ہے، مسلم کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے دین کے راستے میں قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت نصیب فرمائی۔ تو انہوں نے اپنی وفات کے وقت جو آخری کلمات ان کے منہ سے نکلے وہ یہ تھے اللہ اکبر، میں کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، یعنی مجھے شہادت نصیب ہو گئی۔ پھر وہ لوگ ان کے باقی ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سب کو قتل کر دیا۔ ہاں، ایک لنگڑا آدمی جو تھا وہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ حمام جو ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے ایک اور آدمی بھی اس کے ساتھ تھا، یعنی 70 لوگوں میں سے صرف 2 لوگ بچے، اور انہوں نے واضح طور پر بدعہدی کی۔ امن دینے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن دے کر ان کو بلایا تھا، اور ایک ان لوگوں کو ذاتی طور پر بھی امن دیا، آپ نے اس حدیث میں بھی دیکھا ہے، اور اس کے بعد ان کو جو تھا قتل کر دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ ان میں سے ایک اور آدمی بھی تھا، یعنی 70 لوگوں میں سے صرف 2 آدمی بچے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی اور کہ وہ لوگ، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی کہ وہ لوگ اپنے رب سے ملے اور اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ نے ان کو بھی راضی کیا، اور اس کے بارے میں پھر قرآن مجید میں آیات بھی اتری، اور وہ آیات یہ تھیں ان بلغوا قومنا ان قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، کہ میں ہماری قوم کو خبر دے دو کہ ہم اپنے رب سے مل چکے ہیں، تو ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور اس نے ہمیں بھی راضی کیا ہے۔ کیسے راضی کیا ہے؟ ہمیں بہترین اجر دے کر، ہمیں جنت دے کر ہمیں بھی اس نے راضی کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ آیات اتری تھیں، پھر بعد میں منسوخ ہو گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف 40 دن تک بد دعا کرتے رہے، قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ یہ تو بیر معونہ کا واقعہ تھا جن میں 70 مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے،
جن میں سے صرف 2 بچے۔ اس کے علاوہ بنو لہجان کا واقعہ تھا، بنو لہجان نے 10 علماء کو اپنے پاس بلایا اور انہوں نے بھی اسی طرح دھوکے سے ان کو قتل کر دیا۔ یہ دونوں واقعات صفر 4 ہجری میں ہوئے، غزوہ احد کے بعد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں واقعات کی خبر حضرت جبریل علیہ السلام نے وحی کے ذریعے سے دے دی۔ اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہوئی، تھوڑا نہیں زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، لیکن 70 مسلمان کم از کم کھلی جنگ میں شہید ہوئے تھے، یہاں ان کو دھوکے کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو ان 10 آدمیوں میں سے بھی شاید 2 یا 3 بچے تھے جنہوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ تو اس کے بعد یہ آیتیں جو تھیں منسوخ ہو گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف 40 دن تک بد دعا کی، بنو ریل قبیلے پر، زکوان قبیلے پر، بنی لہجان پر اور بنو اسیہ پر، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ اس واقعے کا ذکر ہم نے کتاب الصلاۃ میں بھی پڑھا تھا، وہاں پہ میں نے آپ کو قنوت نازلہ کا بتایا تھا۔ یہ جو آپ نے ان کے اوپر بد دعا کی تھی، یہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد دوسرے رکعت میں رکوع کے بعد ہوتی تھی، اور باجماعت آپ یہ بد دعا کرتے تھے۔ صحابہ آپ باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، صحابہ آمین کہتے تھے، اور یہ آپ نے 40 دن تک بد دعا کی ہے۔ لہٰذا آج بھی اگر مسلمانوں پر کوئی ایسی آفت نازل ہو جائے تو نام لے کر بھی بد دعا کی جا سکتی ہے۔ اور میں نے آپ کو اس کا موقع بتا دیا۔ یہاں یہ حدیث اس لیے آئی ہے کہ شہید کو اللہ قیامت والے دن، شہید کو اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کے بعد اس سے خود بھی راضی ہوتے ہیں اور اسے بھی راضی کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1243 ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، ایک آدمی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی شہرت کے لیے لڑتا ہے، یعنی کسی کی جنگ میں شمولیت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مجھے مال غنیمت ملے گا، مالی فائدہ ہوگا، اور کوئی شخص اس لیے لڑتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا بہادر ہے، کتنا جو ہے جرأت مند ہے، اور ایک آدمی ہے وہ اس لیے لڑتا ہے تاکہ اس کے مقام کا پتہ چلے کہ میرے بغیر کوئی جنگ نہیں ہو سکتی، اس کے اپنے مرتبہ اور مقام منوانے کے لیے لڑتا ہے۔ اور تو اللہ کے راستے میں کون ہے؟ اس حدیث میں تو یہ 3 باتیں ہیں کہ کوئی شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شخص شہرت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شخص اپنا مقام و مرتبہ منوانے کے لیے لڑتا ہے۔ اگلی حدیث میں ذکر ہے کہ کوئی شخص کسی سے انتقام لینے کے لیے لڑتا ہے، کوئی شخص اپنے بھائی کی حمایت کے لیے لڑتا ہے، فلاں جی میرے بھائی کا دشمن ہے، فلاں میری قوم کا دشمن ہے، فلاں اس تعصب میں لڑتا ہے، اس غیرت سے لڑتا ہے۔ تو یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ کے راستے میں کس کا جہاد ہے، کس کو جہاد کا ثواب ملے گا؟ کیونکہ وجہیں تو کئی ہو گئیں نا، 5 وجہیں تو آپ کے سامنے آ گئیں جن کا ذکر حدیث میں بھی ہے۔ سب سے پہلی وجہ مال غنیمت، دوسری وجہ شہرت، تیسری وجہ اپنا مقام و مرتبہ منوانا، چوتھی وجہ انتقام لینا، 5ویں وجہ اپنی جو ہے بھائی یا قوم یا قبیلے کا ساتھ دینا۔ تو ان 5 وجوہات سے جنگ کی جاتی ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ان میں سے کون سا شخص جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب پائے گا؟ تو آپ نے فرمایا جو صرف اس لیے جہاد کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، ورنہ جو نیت تھی کسی کی اس کو نیت کے مطابق مل گیا۔ جس نے مال غنیمت کے لیے لڑائی کی، مال غنیمت مل گیا، اجر کوئی نہیں۔ جس نے شہرت کے لیے لڑائی کی، اس کو شہرت مل گئی، اجر کوئی نہیں، بلکہ اجر کے علاوہ ساتھ شرک کا گناہ بھی ہوگا۔ جس نے انتقام کے لیے لڑائی کی، اس نے انتقام لے لیا، اجر کوئی نہیں۔ جس نے اپنے بھائی کا ساتھ دینے کے لیے لڑائی کی، اس نے بھائی کا ساتھ دے دیا، اجر کوئی نہیں۔ اجر کس کو ملے گا؟ جہاد فی سبیل اللہ کا، جس کے بارے میں آپ نے کل پڑھا تھا کہ اللہ کے راستے میں
ایک صبح نکلنا یا ایک شام کو نکلنا خیر من الدنیا وما فیہا، وہ دنیا وما فیہا، دنیا کی تمام دنیا نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اجر کس کو ملے گا؟ یہ اجر صرف اس کو ملے گا جس کی نیت صرف یہ ہو کہ میں جہاد اس لیے کروں کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ اب آج کل بھی جو لوگ آرمی میں جاتے ہیں، عام طور پہ آرمی پہ جانے والے لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے، آرمی میں فیسیلیٹیز بہت ہیں، آرمی میں تنخواہ بڑی اچھی ملتی ہے، جلدی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے اور ریٹائرمنٹ پہ پلاٹ بھی ملتے ہیں۔ ہاں، تو یہ سوچ لیجئے، اگر تو آپ کی نیت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی خاطر جہاد کرے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑائی کرے، تو پھر اس کو جہاد کا ثواب ملے گا، ورنہ جو اس نے چاہا وہ اس کو مل گیا، اجر والا خانہ خالی ہے۔ یہ باتیں بڑی سمجھنے کی ہیں، یہ باتیں بڑی سمجھنے کی ہیں، کیونکہ ہم بہت سے کام دنیا میں سوچے سمجھے بغیر کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اجر کی امید بھی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اجر لینے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ حدیث نمبر 1245، اس حدیث میں بھی آگے یہی مسئلہ جو اس 1243 میں تھا وہی زیادہ واضح کیا گیا ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عمل نیتوں کے ساتھ ہیں اور ہر آدمی کے لیے وہی ہوتا ہے جو اس نے نیت کی۔ تو جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہوگی اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے جس کو وہ حاصل کرے، یا کسی عورت کے لیے ہے جسے وہ نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جو اس نے ہجرت کی۔ حدیث نمبر 1243 میں جہاد کے بارے میں اللہ کے رسول نے واضح کیا کہ جہاد کا ثواب کس کو ملے گا؟ جس کی نیت ہوگی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین کا ہے جو ہے اس کو سرفرازی نصیب ہو۔ اب اس میں ہجرت کے بارے میں ہے، ایک شخص نے مکے سے مدینہ ہجرت کی، اس نے ایک خاتون ام قیس کو جو کہ مدینہ میں رہتی تھیں ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ خاتون کے گھر والوں نے شرط لگا دی کہ جب تک تم مدینہ ہجرت نہیں کرو گے ہم نکاح نہیں کریں گے۔ اب یہ شخص جو ہیں صحابی، انہوں نے ہجرت کر لی، گھر والوں نے نکاح بھی کر لیا، نکاح بھی کر دیا۔ اب نکاح ہونے کے بعد یہ صاحب جو ہے یہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمجھانے کا طریقہ بڑا ہی آسان اور بڑا ہی مؤثر ہوتا تھا، ایسے موقع پر سمجھاتے کہ بات بالکل واضح سمجھ آ جاتی۔ اب وہ صاحب جو ہیں وہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، لوگ ہجرت کی مبارک دے رہے ہیں، اللہ کے رسول اس وقت یہ بات فرماتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عمل نیت کے ساتھ ہے، اور وہی ملے گا جو نیت کی ہوگی۔ جس نے اللہ اور رسول کی خاطر نیت کی تو اس کو اللہ اور رسول کی خاطر ہجرت کرنے کا ثواب ملے گا، اور لیکن جس کی ہجرت دنیا کے لیے تھی کہ وہ دنیا کو حاصل کرے، ایک آدمی جی سعودی عرب جاتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں وہاں سے ڈھیر مال کماؤں گا، دوسرا شخص سعودی عرب اس لیے جاتا ہے کہ وہاں پہ اللہ کے گھر ہیں، مدینہ بھی اور مکہ بھی، تو میں وہاں پہ ان دونوں مقامات پہ جاؤں گا اور نیکی کروں گا۔ اب دیکھیے جی، جس کی نیت مال کی تھی اسے مال مل گیا، اسے اجر کوئی نہ ملا، اور جس کی نیت جو تھی اللہ تعالیٰ کے مقدس مقامات سے برکت حاصل کرنے کی تھی، اسے اللہ برکت بھی دے گا، اور کیا خیال ہے مال نہیں اسے ملے گا، مال بھی اسے ملے گا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے۔ تو جو شخص کسی جگہ جائے اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو تو اسے دنیا ملے گی، اور جس کی ہجرت دین کے لیے ہو اسے دین ملے گا، اور جس کی نیت کسی عورت کے لیے ہے جس کے ساتھ کہ وہ نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ تو لہٰذا ان صحابی کو کیا بات سمجھائی گئی کہ آپ کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی یا نہیں تھی؟ آپ کی تو نکاح کے لیے تھی، نکاح ہو گیا، بات ختم۔ اب جو مبارکیں دی جا رہی ہیں یہ درست نہیں دی جا رہی، عین موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب ان صحابی کا نام تاریخ میں ہاجر ام قیس ہے، ان خاتون کا نام ام قیس تھا، تو ان کو مہاجر نہیں کہتے، ان کا نام ہاجر ام قیس ہے، کیونکہ انہوں نے ام قیس کے لیے ہجرت کی تھی۔ تو لہٰذا بڑے اپنے آپ کو کلیئر کر لیجئے۔ اب بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں،
میں آپ کو اپنے معاشرے کی بات بتاؤں، اور قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے باجی؟ ہمارا آج کل کاروبار بڑا خراب جا رہا ہے، بتائیں کون سی آیت پڑھوں؟ باجی فلاں مسئلہ ہو گیا، میرا دل ہے گھر میں قرآن خوانی کرا لیں، یا یوں کر لیں اور وہ کر لیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، جس نیت کے ساتھ آپ کوئی کام کریں گی وہ کام ہو جائے گا، اجر والا خانہ خالی ہے۔ اجر تب ملے گا جب آپ کی نیت اجر لینے کی ہوگی۔ تو لہٰذا بات کلیئر کر لیں، ہر بندے کو وہ ملے گا جو اس کی نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل نیتوں کے ساتھ ہیں۔ ایک ہی کام نیت کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہوتا ہے، اور وہی کام بری نیت کے ساتھ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں، ایک شخص اپنے جنگل میں ایک کھونٹی ٹھکوا دیتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر آئیں گے وہ اپنے جانوروں کو اس کے ساتھ باندھ لیں گے، انہیں بڑی آسانی رہے گی۔ ایک شخص وہی کھونٹی اس لیے ٹھکواتا ہے کہ میرا دشمن جب یہاں سے گزرے گا تو وہ اس کے ساتھ اس کو ٹھوک کر لگے گی، اور اندھیرے میں اس کو نقصان پہنچے گا۔ اب دیکھیں، کام ایک ہی ہے، نیت کے ساتھ ایک کام عبادت ہے، اور نیت کے ساتھ ہی ایک کام گناہ ہے۔ لہٰذا اپنی نیتیں اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ جب بھی کوئی کام کریں اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں، اللہ سے یہ کام میں صرف تیری اور صرف تیرے لیے کر رہی ہوں، صرف تیری رضا کے لیے، اس میں میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ حدیث جو ہے یہ دین کا 1/3 حصہ ہے۔ میں آپ سے ہر موقع پر کہتی ہوں، کسی سے نیکی کرنی ہے اللہ کے لیے کریں، اپنی اولاد پالنی ہے اللہ کے لیے پالیں، اپنے جو ہیں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے رشتہ داروں کے لیے نہ کریں، اللہ کے لیے کریں۔ کسی کی عیادت کرنی ہے اس لیے نہ کریں کہ وہ اس نے میری عیادت کی تھی، اس نے آپ کی عیادت کی تھی، آپ نے اس کی کر لی، بدلہ ہو گیا، اجر والا خانہ خالی ہے۔ اس لیے عیادت کریں، اللہ کا حکم ہے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی میں اس حدیث کے مطابق اگر آپ عمل کریں گی تو آپ کی زندگی میں بہت تبدیلی آئے گی، اجر میں بہت تبدیلی آئے گی۔ تو اپنی نیتیں اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ کسی کے ساتھ اس لیے نیکی نہ کریں کہ اس نے میرے ساتھ کی تھی، نہیں، یہ تو بدلہ ہو گیا، اجر ختم۔ اس لیے نیکی کریں، اللہ کا حکم ہے۔ کوئی بھی نیکی آپ نے کرنی ہے، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ حدیث نمبر 1246 انس بن مالک کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام حرام بنت ملحان پر داخل ہوتے تھے، وہ انہیں کھانا کھلاتی تھیں۔ یہ ام حرام بنت ملحان جو ہیں یہ حضرت انس کی خالہ ہیں، ام سلیم کی بہن۔ یہ جو ہیں ام سلیم یا ام حرام بنت ملحان، یہ دونوں بہنیں ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑدادی سلمہ جو ہیں ان کی پوتی تھی، یہ ان کی پوتی تھیں، یا علماء کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھیں، ان سے پردہ نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے پاس بھی جاتے تھے، اور یہ ام حرام بنت ملحان کے پاس بھی جاتے تھے، وہ انہیں کھانا کھلاتی، اور ام حرام جو تھیں عبادہ بن سامت کی بیوی تھیں۔ اللہ کے رسول ان پر داخل ہوئے، انہوں نے انہیں کھانا کھلایا، اور وہ ان کا سر پھرولنے لگ گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، پھر جاگے اور آپ ہنس رہے تھے۔ انہوں نے کہا، وہ ام حرام کہتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے کچھ لوگ پیش کیے گئے جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کی غرض سے سمندر میں بحری جہاز پر سوار ہوں گے۔ یہ لوگ تخت نشین بادشاہوں کی طرح نظر آ رہے تھے، میں اس بات پر مسکرا رہا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سمندری جہاد کر رہے ہیں، وہ سمندر کے اوپر میں کشتیوں پر سوار تھے، اور وہ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ تخت نشین بادشاہوں کی طرح، جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں ایسے سمندر کی پشت پر سوار تھے۔ ام حرام کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی، بالکل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کا ذکر کیا جو بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، تو آپ کو پتہ حضرت عکاشہ بن
میسن فوراً کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے بھی دعا فرما دی تھی۔ تو انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور اس کے بعد پھر آپ سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر آپ ہنستے مسکراتے بھی بیدار ہوئے۔ میں نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول آپ کس بات پہ ہنس رہے ہیں؟ فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ گویا کہ آپ نے وہی کچھ ارشاد فرمایا جو کہ پہلی مرتبہ فرمایا تھا۔ ام حرام کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے ان میں شامل فرما دے۔ دوبارہ دعا کی درخواست کر دی۔ آپ نے فرمایا تم پہلے گروہ میں شامل ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ ام حرام حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے دور حکومت میں سمندری جہاز میں سوار ہوئیں۔ جب خشکی پر اتری تو سواری سے گر کر ہلاک ہو گئیں۔ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں تو خلفائے راشدین کے دور میں تو خشکی کا جہاد ہوا۔ حضرت عمر کے دور میں آدھی دنیا فتح ہو گئی۔ حضرت عثمان کے دور میں بھی یہ جو تھیں فتوحات ہوتی رہیں۔ حضرت امیر معاویہ جو ہیں ان کے دور میں پہلی دفعہ بحری بیڑا تیار کیا گیا اور ان کے دور میں بحری جو تھا جہاد پہلی دفعہ ہوا، اور جو پہلا بحری بیڑا گیا اس میں حضرت ام حرام بنت ملحان بھی اس میں شامل ہو کر گئیں، لیکن جب یہ سمندر سے خشکی پر اتریں تو سواری سے گر کر ہلاک ہو گئیں۔ لیکن ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ آپ نے حدیث میں دیکھا دعا فرمائی تھی، اور آپ کی دعا کے مطابق ام حرام بنت ملحان کو بھی شہادت کا درجہ نصیب ہوا۔ حدیث نمبر 1247 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اثناء میں کہ ایک آدمی راستے میں چل رہا تھا، اس نے ایک کانٹوں والی ٹہنی راستے میں پائی تو اس نے اسے دور کر دیا۔ اللہ نے اس کی قدردانی کی اور اسے معاف کر دیا۔ کس بات پہ؟ کس بات پہ؟ بولو۔ ایک ٹہنی راستے میں دیکھی ہے، کانٹوں بھری ہے، دل میں خیال آیا لوگوں کو تکلیف ہوگی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ سے اجر کی امید میں اسے اٹھا کے تو راستے سے پرے کر دیا۔ اللہ میرے اس عمل سے راضی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت، چونکہ اللہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنی قدردانی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی عمل پر بخشش فرما دی۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی حدیثیں جب ہم پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں لو جی نمازوں روزوں کی کیا ضرورت ہے، اللہ چاہے تو ایک ٹہنی دور کرنے پر ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ میری بہنوں ایسا نہیں ہے، یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ تم ایک سیب روز کا کھا لیا کرو، تمہارے رخسار سرخ ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روز کا ایک سیب کھا لو اور کھانا کھانا بند کر دو؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یا ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے یہ وٹامن لے لیں آپ بہت صحت مند ہو جائیں گی، کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھانا بھی بند کر دو، صحت کے اصولوں کا بھی خیال نہ رکھو اور صرف یہ ایک سیب روز کا کھا لو تو گزارا ہو جائے گا؟ نہیں میری بہنوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام صحت کے اصولوں کا خیال رکھو اور اس کے ساتھ ایک سیب روز کا کھا لو تو تمہارے رخسار سرخ ہو جائیں گے، یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ تو دین کی باتوں میں آپ کیوں شیطان یہ پٹی بڑھا دیتا ہے کہ نمازوں اور روزوں کی کیا ضرورت ہے، اور چھوڑو جی کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی اور دورہ قرآن کرنے کی، اور اللہ کو تو ایک چھوٹا سا عمل بھی پسند آ جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اصل بات ہے اللہ معاف کرتا ہے جب پچھلی ساری بیس موجود ہوتی ہے، آپ فرائض بھی ادا کر رہے ہیں، آپ معاملات میں بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ادا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ایک مزید نیکی کرتے ہیں تو تب اللہ کی طرف سے یہ مغفرت ہوتی ہے۔ لہٰذا شیطان آپ کو یہ پٹی نہ پڑھا دے۔ حدیث نمبر 1247 یہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا شہید 5 طرح کے ہوتے ہیں، جو طاعون میں مرے وہ بھی شہید ہوتا ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مرے وہ بھی شہید ہوتا ہے، اور جو ڈوب کر مرے وہ بھی شہید ہوتا ہے، اور جس کے اوپر کوئی چیز آ گرے وہ بھی شہید ہوتا ہے، اور وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے۔ یعنی شہید 5 طرح کے ہیں۔ ایک شہید تو وہی ہے جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا
اور اس کا خون بہا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کا درجہ دیا، اور وہ کون ہے؟ جو طاعون سے مرے۔ ویسے طاعون جو ہے یہ پہلی امتوں کے لیے تو عذاب تھا، بنی اسرائیل کے لیے بھی عذاب تھا، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ رحمت ہے۔ جو شخص طاعون میں مرے اللہ کے رسول اس کو شہادت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اسی طرح جو پیٹ کی بیماری میں مرے، اب پیٹ میں دیکھیں جی کتنے اعضاء ہیں ہمارے پیٹ میں، ہمارے جو ہے پھیپھڑے بھی ہیں، پیٹ میں دل بھی ہے، پیٹ میں آپ کا یوٹرس بھی ہے، پیٹ میں پتا بھی ہے، تو پیٹ ان ساری چیزوں کو کور کیے ہوئے ہے۔ تو جو شخص پیٹ کی بیماری میں مرے اس کو جی ہیضہ ہو گیا، کئی بیماریاں ہیں پیٹ کی، جو بھی پیٹ کی بیماری میں مرے تو وہ شہید ہے۔ اسی طرح جو عورت جو ہے اپنے نفاس میں مر جائے، یعنی ڈیلیوری کے وقت فوت ہو جائے، وہ بھی شہید ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو شخص ڈوب کے مر جائے، غرق ہو جائے، وہ بھی شہید ہے۔ اور جس کے اوپر کوئی چیز گر جائے، جا رہا ہے اوپر سے ایک دیوار گر گئی ہے، کسی مکان کے نیچے دب کے مر گیا ہے، چھت گر گئی ہے اس کے اوپر، تو وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ سارے جو لوگ ہیں ان کو شہادت کے احکامات ان پہ لاگو ہوں گے، ان کا لیکن دنیا میں ان کو غسل بھی دیا جائے گا، اور دنیا میں ان کو غسل بھی دیا جائے گا، ان کی نماز جنازہ بھی ہوگی، لیکن ثواب شہیدوں کا ملے گا۔ اب شہیدوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی رحمتیں کی ہوئی ہیں، اور ان میں سے پہلی رحمت کیا ہے؟ شہید کا جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے، حدیث کے لفظ ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، شہید جو ہوتا ہے اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ نمبر 3، شہید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دیا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے 70 لوگوں کی سفارش کر سکتا ہے، تو لہٰذا اس کو یہ شہادت کا درجہ ملے گا، لیکن اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ شہیدوں کا ہوگا۔ حدیث نمبر 1251، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک حصہ ہے، وہ تم میں سے کسی ایک کو اس کے کھانے اور پینے اور نیند سے روکتا ہے۔ ظاہر ہے سفر میں آپ کے پاس یہ فیسیلیٹی نہیں ہوتی کہ آپ وقت پہ کھانا کھا سکیں، وقت پہ سو سکیں، یا وقت پہ پانی پی سکیں، آپ کو اپنے سفر کے مطابق ہی یہ سیٹنگز کرنی پڑتی ہیں۔ تو جب کوئی شخص جو ہے اپنے کام سے فارغ ہو جائے تو اسے اپنے گھر پہنچنے کی جلدی کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 1253، جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے سے واپس لوٹے۔ ہم نے جب گھر جانا چاہا تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ تم رات کے وقت داخل ہو جاؤ، تاکہ پراگندہ بالوں والی کنگھی کر لے، اور جس عورت کا خامن موجود نہیں تھا تو وہ اپنے بالوں کی زائد بالوں کی صفائی کر لے۔ تو اگلے دور میں آپ کو پتہ ہے سفر لمبے ہوتے تھے اور کافی دیر کے بعد لوگ گھر آتے تھے، تو جب بھی کوئی اپنے سفر سے واپس آنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب ہمیں بتائے ہیں، پیچھے ہم نے آداب پڑھے تھے کہ انسان فوراً گھر میں داخل نہ ہو بلکہ پہلے 2 رکعتیں مسجد میں ادا کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک دعا بھی پڑھی تھی، آئبونا تائبونا لربنا حامدونا، تو یہ دعائیں بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے گھر واپس لوٹا دیا ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ انسان کو گھر میں اچانک نہیں جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام رات کے وقت گھر میں داخل نہ ہوا کرتے تھے، بلکہ آپ یا صبح کے وقت داخل ہوتے یا شام کے وقت۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھر والوں کو پہلے اطلاع دیں، اپنی آمد کی اطلاع دے دیں، تاکہ گھر والے کم از کم تیاری کر سکیں، آپ کے لیے کھانا بنا سکیں، آپ کے لیے عورت اپنے شوہر کے لیے جو ہے ذبائش کر سکے۔ اتنی دیر کے بعد وہ گھر آ رہا ہے تو اسے اپنی بیوی جو ہے سجی بنی ہے اچھی لگے گی، تو تاکہ عورت کنگھی کر سکے اور اپنے زائد بالوں کی صفائی کر سکے، آپ کھانا بنا سکیں، آپ تیار ہوں مہمان کے استقبال کے لیے۔ آج کل یہ چیز جو ہے فون کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ انسان کو
اچانک گھر میں نہیں آنا چاہیے، پہلے اطلاع دے دیں، جی میں فلاں وقت پہنچ رہا ہوں یا پہنچ رہی ہوں، اس کے ساتھ اس حدیث پر عمل ہو سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما